बस चीज़ें शेयर होती है हमारे साथ, कभी कभी वो दरमियान में कोई सोशल मीडिया वाले गंद कर जाते हैं तो अलग बात है वो। देखिए, जिस तरह मैं समझता हूँ कि सिविल हॉस्पिटल इस वक्त पूरे बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सर्विसेज देने के हवाले से। ये 916 बेडेड पर मुश्तमिल है। इससे बड़ा जो हॉस्पिटल हमारा BMC है वो 1200 बेडेड पे है। अगर आप BMC को कंपेयर करें सिविल के साथ, मेरे ख्याल में वो उसका शायद आता भी नहीं होगा सर्विसेज के हवाले से जो देते हैं, क्योंकि ये शहर के वस्त में है। यहाँ पे लोगों के लिए एक्सेस बड़ा ईजी है, पैदल आ सकते हैं, गाड़ी में आ सकते हैं, बस में आ सकते हैं। वो डॉक्टर, कंसल्टेंट, फिजिशियन, सर्जन, प्रोफेसर सारे यहाँ पे वो मौजूद हैं जो आपको हर डिपार्टमेंट के लिए चाहिए होते हैं। यहाँ पे सर्विसेज के हवाले से सर जिसने पहले सर ने जो अल्फ लिया तो उन्होंने पहला विजिट सिविल ही का किया था और आके उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे किस तरह सर्विसेज दी जाते हैं और कितने पेशेंट होते हैं। आपको मैं एक फ़िगर देना चाह रहा हूँ कि जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक हमने 13,59,000 मरीज़ यहाँ पे हमने OPD की है, 13,59,000। और यहाँ पे हमने एक साल में 29,000 पेशेंट यहाँ पे एडमिट किए हैं मुख्तलिफ वार्डों में। तो सर फहरिस्त है हमारी मेडिसन है, फिर सर्जरी है, उसके बाद कार्डियक है, इसमें चौथे पे गायनी आती है हमारे पास। गायनी के हवाले से हमारे जो भाई ने क्वेश्चन किया, यहाँ पे गायनी के हवाले से सर यहाँ पे डेली 10 से लेके 15 सीजेरियन होते हैं और 50 से लेके 65 तक हमारे नॉर्मल डिलीवरीज होते हैं। और 252 बेडेड का हमारे ये गायनी यूनिट है पूरा, 2 यूनिट हमारे हैं, यूनिट 1 यूनिट 3, जहाँ पे इस वक्त हमारे पास 52 डॉक्टर्स PGs इंक्लूडिंग प्रोफेसर्स, इंक्लूडिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हम सर्विसेज देते हैं यहाँ पे। 3 शिफ्टों में इनके अपने रोस्टर बने हुए हैं और तीनों शिफ्टों में प्रोफेसर के अलावा अगर वो नहीं होती तो यहाँ पे उनके साथ उनके AP होते हैं, सीनियर रजिस्ट्रार होते हैं या उनकी PGs होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि पूरे बलूचिस्तान का लोड अपने गायनी का अगर यहाँ पे डाइवर्ट हो जाती है, जाहिर सी बात है सर्विसेज देने में शायद हम कभी कभी हमारे पास लोड ज़्यादा होता है। और कुछ अरसे से हमारे पास यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा साकिब काकड़ साहब की जो एक निडमाई है हमारे ऊपर, उनका हम एहसान है उनका कि उनके एक प्रोजेक्ट के ज़रिए अभी इसको जो रिनोवेशन चल रही है, इंशाल्लाह मैं सर से फिर रिक्वेस्ट करूँ शायद अगले हफ्ते हम शायद उसका इनॉग्रेशन करेंगे, फिर दोबारा आपको ज़हमत देंगे, मगर उस बार इंशाल्लाह पहले हम मीडिया ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद जाके हम उसको विजिट करेंगे ताकि आपको टाइम ज़ाया ना हो उस हवाले से। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह वो हमारी जो है कि मॉडल बनने जा रही है, जिस BMC में उन्होंने करवा दिया था साकिब साहब ने, तो ये इंशाल्लाह ये उससे भी बेहतर होगा और मैं चाहूँगा कि आप सब उसमें फिर आएँ। गायनी के हवाले से इस तरह है कि बजट, जैसे मैंने सर को पहले ही बताया कि बजट अगर आप देखें तो इस वक्त सिविल का बजट BMC से भी कम है और शेख जायद से भी कम है। और अगर आप सर्विसेज की बात करते हैं तो सिविल सबसे ज़्यादा सर्विस दे रहे हैं। तो हमने सर से ही रिक्वेस्ट की कि आप उसको 1 लाइन बजट पे सर डाइवर्ट करवा दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि जो रेवेन्यू अस्पताल खुद जनरेट करती है वो अकाउंट 1 में जाने के बजाय आप अस्पताल के एक ऐसी कमेटी नोटिफाई करें जिसमें 4 प्रोफेसर हो और उसका चेयरमैन MS हो, उन्हीं की सरबराही में वो फंड यहाँ भी यूटिलाइज होंगे। तो कमेटी के जो मेंबर है, चेयरमैन के साथ जो मेंबर होंगे वो उस एक रुपये का अकाउंटेबिलिटी के भी जिम्मेवार होंगे और सर्विसेज हमारी बेहतर हो जाएंगी कि हम जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, चाहे वो लैब की हो, चाहे वो रेडियोलॉजी की हो, चाहे गायनी की हो, वो अकाउंट में जाने के बजाय यहाँ पे अगर खर्च होंगे तो हमें सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, ना उनको हमें जहमत देनी पड़ेगी। आपको बेहतर बताया कि डॉलर रेट इस वक्त 282 रुपये चल रहा है। जो मेडिसिन इस वक्त मार्केट में जो रॉ मटीरियल पाकिस्तान आते हैं, बजट वही 2016 का है जो 2016 में फिक्स था 28 करोड़ रुपये। इस बार सर की ख्वाहिशों से हमने फाइनेंस के साथ लड़ झगड़ के हमने 28 करोड़ रुपये से बढ़ा कि उसको 40 करोड़ रुपये कर दिया मेडिसिन की कीमत, मगर मैं समझता हूँ ये भी कम है। मैंने डिमांड किया था 1 अरब रुपये बजट का सिविल के लिए, क्योंकि उसमें से उन्होंने हमें 28 करोड़ रुपये दिए हैं। 28 करोड़ कुछ भी नहीं है इसके लिए। अब चूँकि हमने जब एक नया जो वो करवा दिया रिमेटोलॉजी का, मैं समझता हूँ कि कम से कम रिमेटोलॉजी के लिए हमें 10 से 12 करोड़ रुपये पर ईयर बजट चाहिए होगा, क्योंकि अभी तक हमने इनको जुलूस तक करवा दिया है, मगर शायद इनका बजट फिर हमारे पास जो 48 करोड़ रुपये होंगे हमें उससे कोई बजट निकाल के असद साहब को देने होंगे ताकि इसका अपना यूनिट चले। तो मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी कि चूँकि CM साहब के साथ या थ्रू कैबिनेट अगर इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए कि सिविल के बजट को दोबारा फाइनेंस के साथ बैठ के अगर ऐसे कोई गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम जो सर्विसेज देते हैं कार्डियोलॉजी के हवाले से, अमन से क्वेश्चन किया जाता है कि शेख जायद हॉस्पिटल के कश मोड में बना हुआ है, उनकी सर्विसेज बड़े अच्छे हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि वहाँ का बजट 3 अरब रुपये कार्डिक के लिए ओनली, और हमारा बजट 1 करोड़ 20 लाख रुपये पूरे साल का। अब 1 करोड़ 20 लाख रुपये और 3 अरब रुपये आप खुद कंपेरिजन करें तो आप खुद समझदार लोग हैं किस तरह से हम बेहतर सर्विस, मगर फिर भी हम सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी मीडिया की तरफ से गुजारिश होनी चाहिए कि मुकाम बाला तक हमारी बात पहुँचाई जाए। और सब चूँकि हमारे लीडर हैं और उनकी लीडरशिप में मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि सर वो जो हमारे CM साहब है मीर सरबराह खान मुफ्ती साहब, जो कि उन्होंने कहा कि मैंने हेल्थ को एजुकेशन को मेरे अपनी टेन्योर में मैंने इन दोनों को रिफॉर्म चेंजेस करने हैं और मैंने बेहतरी को लाना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए अच्छा इनिशिएटिव होगा और हमारी दुआएं के साथ है इनका सिर्फ वो सपोर्ट हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमारी आवाज़ बन के असम्बली में जाते हैं तो बड़े फोरम में जाते हैं। तो शायद कल वो बराबर भुट्टो साहब भी आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सर ये अच्छा मौका है कि बराबर भुट्टो साहब के भी एक इनिशिएटिव है कि वो यहाँ पे NICVD खोलना चाहते हैं बलूचिस्तान में।
تو میں سمجھتا ہوں کہ گلستان کے بڑا تحفہ ہوگا، اور میرے خیال میں سر کی نگرانی میں اگر یہ کم ہو جاتا ہے تو اسے یہ فائدہ ہوگا جو کارڈے کے پیشنٹ ہوں گے جو NICUD کراچی جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے، کم سے کم ان کی ٹیم یہاں پہ اگر ہو جاتی ہے. ہمارے پاس یہاں پہ ہیومن ریسورس بھی ہے، پروفیسر افسر سارے ہیں. اگر وہ NICUD اگر یہاں پہ سیول کے اندر اسٹیبلش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت بڑا احساس ہوگا. ٹھیک سر، شکریہ سر، تھینک یو. ان کے ساتھ اور ہمارے ڈاکٹرز، ان کی محنت ہے کہ ہم نے بلوچستان میں آج یہ پہلا یونٹ سٹارٹ کیا ہے، اور کوشش ہماری یہی رہے گی کہ اس طرح کے اور یونٹس بھی انشاءاللہ جلد از جلد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہم اور بھی جگہوں پہ کھولیں. سر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو سروسز ہیں ہم اسی پہ تھوڑا سا ڈسکشنز ہو رہی تھی، کیونکہ جب تک ہمیں ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے ہاسپٹل سے ہمیں انپٹ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں مریضوں کو بھی اور مشکلات کو بھی اور ہماری کمی پیشیاں بھی، تو وہی کچھ ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ ہم کیسے بہتر کریں. اس میں ایک تو جو ہمارا میجر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سٹاف کم ہے، ہمارے پاس اکوپمنٹس پرانے ہیں، ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے، مطلب اس کے لیے بہت سارے اپروولز ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، ڈائریکٹ فنڈنگ نہیں ہے. تو کوشش ہم کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے اس کو اگر ہاسپٹل کے مد میں ہم لے آئیں اور وہی اس پہ خرچ کر سکیں، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو، تو انشاءاللہ امید ہم یہ رکھ رہے ہیں. اور اکوپمنٹس ہم دیں، ان کے سٹاف ان کو دیں، میڈیسن دیں، تو امید ہے انشاءاللہ سال ڈیڑھ کے اندر آپ کو ساری تو نہیں لیکن کافی ساری چیزیں آپ کو بہتر ہوتی نظر آئیں. سر یہ بہتر اقدام ہے، یہ خل پاکستان میں 6 سے 7 جگہوں پر جو یہ نیورولوجی جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ کام کر رہی ہے، لیکن یہاں پر سول ہاسپٹل میں کوئی میڈم نہیں ہے عائشہ صدیقہ صاحبہ، ان کو بہتر پتہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کی گائنی وارڈ ہے بہت بڑن ہے، یہاں پر صرف 6 سے 7 بیڈ ہیں جو فنکشنل ہے، جو آپریشنز ہوتے ہیں خواتین کے. اسی طرح تمام شعبوں پر ہم دیکھتے ہیں جب ہم ڈاکٹر سے بریفنگ لیتے ہیں تو برڈن زیادہ ہے، وسائل تو کم ہے ہی، لیکن جو ہے یہاں پر محکمہ صحت کی جانب سے توجہ کا بھی فقدان ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو ان چیزوں کو کیسے آپ بہتر کریں گے جبکہ آپ کے 700 BHUs بھی سر متاثر ہو گئے تھے سیلاب سے، وہ بھی ویسی کے ویسے 700 BHUs کافی بہت ہی اہم فگر ہے، تو ان کی طرف آپ کے بالے کی طرف کیا آپ اقدامات کر رہے ہیں وہ بھی ہے. گائنی کی طرف تو اس بجٹ میں میرے خیال میں ہے، کوشش ہم کر رہے ہیں. ہاں باقی رہ گیا BHUs کا، اس کا ایسا ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز جو ہے لوگوں نے اپنی پرائرٹیز دی ہیں، لیکن میجر ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارا جہاں پہ میجر انفلکس ہے پہلے ہم اس کو ٹھیک کریں، اور ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ ہماری ٹیم CM صاحب کا ویژن، کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم پہلے 2 سالوں میں یہ 4-5 ہاسپٹلز جو ہیں اس کو ہم پرائرٹی دیں، کچھ بہتر بنا دیں، پھر جو ہے ہم رورل ایریاز کی طرف جائیں. سر گورنمنٹ نے بہترین انسٹیٹیوٹ کیا ہے کہ 1 جولائی کو 240 ٹینڈر کیے ہیں، اس میں محکمہ صحت کے کتنے ٹینڈرس؟ نہیں 1 جولائی کو نہیں ہو سکے، لیکن جولائی میں ہے، جولائی میں بالکل ہوں گے، اور موسٹلی جو ہے وہ 15 تاریخ کے بعد آپ کے ٹینڈرس ہوں گے. سر ہیلتھ کارڈ کی کیا پوزیشن ہے؟ شکایت عام آ رہی ہے کہ اکثر ہاسپٹل میں وہ سروسز نہیں دی جا رہی ہے، ہیلتھ کارڈ کی سہولیات نہیں دی جا رہی ہے، کس حد تک فعال ہے؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس میں مسائل آ رہے ہیں اور اس کو ہم ایڈریس کریں گے. ہم تھوڑا سا کیونکہ بجٹ کی وجہ سے بزی تھے، تو اس میں خاص طور پہ دوبارہ سے ایک میری بریفنگ ہو چکی ہے، لیکن اب ایک ایکسکلوزیو بریفنگ ہم دوبارہ رکھیں گے. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اور کہیں پہ کچھ ہاسپٹلز میں جان بوجھ کے ان کو کیٹر بھی نہیں کیا جاتا. سر جہاں سروسز زیادہ ہو اسی طرف توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے. سول اسپتال نہ صرف کوئٹہ بلکہ بلوچستان کی وہ واحد جگہ ہے جہاں عام آدمی سے لے کے خاص تک سب کی رسائی ہے، سب آتے ہیں یہاں پہ، سب سے زیادہ فوج یہاں پہ. اس کے لیے ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے MS صاحب ڈپٹی MS صاحب روز سول سیکریٹریٹ نہ جائیں؟ اس میں MS صاحب ون لائن بجٹ کر دیجیے بتا دیں. اس میں ہماری کوشش یہی ہے، میرا اپنا فوکس یہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مریض کا جو رش ہے وہ سول ہاسپٹل پہ دوسری جگہ بھی ہے، لیکن یہ میرا اپنا مین فوکس یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے
اس کو بحال کریں، اور سیکنڈ ہماری کوشش ہے کہ ہم 1 لائن بجٹ ہاسپٹل کو دے دیں جس میں اپروولس کی ضرورت نہ ہو، دوسرے ڈپارٹمنٹس کی نہ ہو، یہ اپنا بجٹ خود ہی استعمال کر سکیں۔ یہ ریونیو خرچ کریں۔ اچھا احمد صاحب، آپ گینی وارڈ جی بتا رہے سر، جو گینی اچھا اس طرح وارڈ ہے کہ سر کی پرمیشن سے، اور میں سب سے پہلے میڈیا کے انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی اور یہاں پہ آئے اور ہماری شارٹ نوٹس پہ انہوں نے ہمیں یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں سویج تک باہر سے لے کے آنے پڑتی ہے۔ گائنی کے حوالے سے گائنی جیسے سوال کیا، جو شہری باہر کھڑے ہوتے ہیں باہر گائنی کے، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو گلوز تک ہے وہ ہم باہر سے لے کے آتے ہیں، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ شہریوں کا جو یہ کمپلین ہے میں اس کو بالکل آن کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پہ غلط پروپیگنڈا ہوگا، مگر یہ کہ میں ایک اور آپ سے ایک اور فگر شیئر کرنا چاہوں گا۔ 180 روپیز پر ڈے 24 گھنٹے ہلامی دیے جاتے ہیں گورنمنٹ ہندوستان کے بجٹ سے کہ آپ یہاں پہ یوٹیلائز کریں۔ شعبہ اقتصاد میں اکثر شکایتیں ملتی ہیں آپ کو کہ شعبہ اقتصاد میں ٹرک نہیں ہے، کینولا نہیں ہے، سرنج نہیں ہے۔ شعبہ اقتصاد میں ہم ڈیلی بیسس پہ، اب چونکہ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں ہماری، ان گرمیوں میں ہم ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ 1600 سے لے کے 1819 تک OPD کرتے ہیں پر ڈے شعبہ اقتصاد میں، اور گورنمنٹ ہمیں اس کے بدلے یہاں پہ 200 مریضوں کے لیے ہمیں فنڈ دیتی ہے۔ اب 200 مریضوں کو تو ہم اچھی طریقے سے مینیج کر پاتے ہیں، مگر جب 1600 جو ہمارے جو برڈن ہے اب وہ کہاں سے ہم پورا کریں، کیونکہ بجٹ ہمارا لمیٹڈ ہوتا ہے، ہم اس سے کر نہیں سکتے، تو مجبوراً ہمیں کسی پیشنٹ سے یا وہ ریلیٹیو سے ہمیں یہ چیز دوسری بازار سے منگوانی پڑتی ہیں، جو کہ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ سر کے سامنے ہم نے بات رکھ دی، سر نے کہا تھا یہ پہلا ہے ان کے یہ کام ہوگا کم سے کم شعبہ اقتصاد، گائنی اور کارڈیالوجی، ان تینوں یونٹوں کو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے جتنا ہو سکے گا میں انشاءاللہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کی بہتر اصلاحات لانے کے لیے میں کوشش کروں کہ ان کے بجٹ کو بڑھایا جائے۔ اچھا سر، یہ نیا ڈپارٹمنٹ جو آج ہوا ہے انوگریٹ ہوا ہے، اس کی جو ہے عام بندے کیسے پتہ چلے گا، اس کے بارے میں تھوڑا بریف کریں۔ وہ اسد صاحب ہمارے ہیڈ ہیں۔ اچھا، یہ آج کا دن بلوچستان کے عوام کے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ ہم ان کے لیے رومٹالوجی کی بیماریوں کا وہ نہیں ملا۔ یہاں ہمارے پاس بلوچستان میں ہزاروں مریض ہیں جو اس بیماری سے سفر کر رہے ہیں، اور ہر سال ایسے مریضوں کو کراچی، لاہور، اسلام آباد، دوسرے شہروں کے لیے جانا پڑتا تھا۔ ان کا صرف آنے جانے کا خرچہ لاکھوں میں ہوتا ہے جب یہ پیشنٹ وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ ملٹیپل پرابلم ہوتے ہیں، لینگویج کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ فارچونیٹلی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ ہم ایک ساتھ بلوچستان میں 6 اسپیشلسٹ کی ٹیم جمع ہو گئی ہے اس بیماریوں کی، اور پچھلے 2 سالوں سے ہم صرف OPD کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب ہم ان کو مریضوں کو داخلے کا بھی وہ کریں گے۔ ہمارے پاس اس وقت جو چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ بس بلوچستان میں ایک وارڈ کھل گیا، یہ کمپیئر کر سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جو رومٹالوجی کا علاج ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس کئی ہزاروں ایسے مریض ہیں جو کراچی، لاہور، اسلام آباد جو نامی گرامی انسٹیٹیوٹ جاتے ہیں، وہاں سے باقاعدہ ان کو انسٹیٹیوٹ کا نام لکھوا کے واپس بھیجا جاتا ہے کہ اب آپ کے پاس بلوچستان میں اس کی ٹیم آ گئی ہے۔ 2 میجر مسئلے اس میں جو ہم فیس کر رہے ہیں، وہ ایک ہمارے پاس ان دوائیوں کے علاج کا جو بجٹ ہے بہت زیادہ ہے، تو وہ انشاءاللہ منسٹر صاحب نے ایگری کیا ہے آفٹر نوئنگ دس پرابلم، تو وہ ہمیں اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ بجٹ دیں گے اور اسٹاف کا ایشو انشاءاللہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ یہ خوشی اس سینس میں ہے نا کہ جب آپ ایک مریض کو جو اس بیماری سے سفر کر رہا ہو اور وہ جاتا ہے کراچی، لاہور، اسلام آباد، آپ ایسے سنیں یا ایسے سمجھے کہ جس طرح افغانستان کا مریض پاکستان میں آ کے رکتا ہے، ایسے یہاں کا مریض جب وہاں جاتا ہے تو وہ رکتا ہے۔ جو چیز اب ان کو سول ہاسپٹل جیسے لوکیشن پہ ان کو آپ وارڈ کی سیٹنگ آپ دیکھ چکے ہیں، تو ہماری طور پہ بھرپور کوشش ہوگی کہ جو چیز ہم لائے ہیں، جو نیا ڈپارٹمنٹ کھولا ہے، اس میں بلوچستان کے عوام کو ایسا علاج ملے کہ یہ ہزاروں مریضوں میں جتنی بھی ہماری کوشش ہو، جتنی پاسبلٹی، سب کا یا میجورٹی کا علاج یہاں۔ اچھا جمالی صاحب،